بولے یہاں سے لے کر کے جاؤ گے یہ بات ہے؟ بولو انشاءاللہ نبی. اچھا لوگ آتے ہیں نا دعا کے لیے، ہمارے پاس بھی، حضرت کے پاس بھی، مفتی صاحب کے پاس بھی، اور لوگوں کے پاس بھی. میں تمہیں وہ اڈا بتا دوں، وہ جگہ بتا دوں جہاں سے تمہاری دعا خالی نہ ہو، رد نہ ہو، قبول ہو. تم اتنی جگہ گئے، سب کوئی کہہ دے گا کہ ہاں ہاتھوں ہاتھ دعا قبول ہو رہی، ہاتھوں ہاتھ قبول نہیں ہوتی. اگر بخاری شریف پڑھو گے تو اس میں حدیث، علم والوں کے لیے یہ بات ہے تاکہ کسی طریقے کا شک و شبہ نہ رہے. جو بھی اگر دعا مانگتا ہے مومن بندہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو محفوظ کر لیتا ہے. اگر اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے تو ہاتھوں ہاتھ رزلٹ دے دیتا ہے، اور بہتر نہیں ہوتا تو رزلٹ نہیں دیتا، مگر اس کی جزا اسے آخرت میں ملے گی. یہ تو علمی بات ہو گئی. مگر میں جو تمہیں یہاں پہ لانا چاہ رہا ہوں، ہاتھوں ہاتھ دعا قبول نہیں. یار ایک بارگاہ تمہیں میں بتاؤں گا جو 100 کے 100% دعا قبول. اگر نہ ہو نا تو میرا دامن پکڑ لیو. جب دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی اتنی اچھی دے کے جاؤں گا، دلیل بھی اتنی اچھی دے کے جاؤں گا کہ مسکراتے رہ جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ جگہ بتاؤں، ایڈریس بتاؤں. ابھی میں ان کے یہاں بہار میں اتنا بڑا پروگرام گیا تھا. یہ ہمارے میاں حضور کے بہت خاص، بہت قریبی ہیں، سمجھے. گیا تھا میں. یہ شاعر بھی اچھے ہیں، یہ باقاعدہ شاعر الحمدللہ. رضا الکریم صاحب. ہاں رضا الکریم صاحب. ماشاءاللہ. اب ذرا سنو وہ بارگاہ کون سی ہے؟ چلو گے؟ جاؤ گے؟ بہت پیارا پتہ بتا رہا ہوں، بڑا پیارا ایڈریس بتا رہا ہوں. وہ بارگاہ کہاں جانا، تمہیں کہیں اور نہیں جانا ہے. وہ بارگاہ تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ. جاؤ جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو. اگر ماں باپ راضی ہو جائے، وہ لڑکڑاتے ہوئے ہاتھوں سے دعا کر دے تو خدا کی قسم ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ میں نہیں کہتا، کوئی مولانا نہیں کہتا، کوئی مفتی صاحب نہیں کہتے، بلکہ نبیوں کے امام فرماتے ہیں. یہ وہ نبی کہتے ہیں جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا. جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا. جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا. وہی نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین الاولادہما کا دعاء النبی الامتی. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ. بہت اچھا حضرت. ارے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے کیا؟ اللہ برکتیں فرمائے. میں تو اس لیے ہر بات پہ یا تو قرآن شریف کی آیت لا رہا ہوں یا حدیث. بے شک بے شک. سمجھ. ایک اور سنو یار، ایک پیغام اور دینا چاہتا ہوں. آپ لوگ سننا چاہتے ہو؟ بڑے پیارے، اللہ سلامت رکھے آپ کو اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللہ غفران بھائی کے والد محترم کی مغفرت فرمائے. والدہ ہیں ابھی؟ والدہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے. آمین آمین. ہاں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. آمین کہہ دو، پتہ نہیں کون ایسا ہو جس کی آمین قبول ہو. آمین آمین آمین. تو اپنے آپ کو ہارتا مت سمجھو، سمجھے، لیکن اچھائیوں کی طرف آتے رہو، اچھائیوں کی طرف. ایک پیغام اور دے رہا ہوں، اسے اگر گانٹھ میں باندھ لیا نا تو آدھی زندگی تمہاری کامیاب ہو جائے گی. جی سننا چاہ رہے بولو؟ پہلے ایک سوال کروں گا تاکہ ذہن میں بات داخل ہو جائے. اتنے لوگ یہاں سے یہاں تک آس پاس گاؤں سے دور دراز سے آئے ہیں. اللہ سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. اتنے لوگ، آپ لوگوں نے کوئی شخص ایسا دیکھا کہ بکرا مر جائے تو وہ مرا ہوا بکرا مردار ہے کہ وہ مرے ہوئے بکرے کا گوشت کھاتا ہو؟
کوئی دیکھا ایسا؟ نہیں دیکھا. مری ہوئی بھینس وغیرہ کا گوشت مسلمان اس کو نہیں کھاتا. اور وہ شخص کتنا برا ہوگا، کتنا خراب ہوگا، کتنا نیچ ہوگا. اور اس سے برے جملے میرے پاس نہیں ہیں. نرا خراب، بہت خراب، بہت خراب. کون؟ جس کا سگا بھائی مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے اور وہ آئے دعا نہ کرے، اس کے لیے قرآن خوانی نہ کرائے، بلکہ اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے. اللہ، اس سے برا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ بولو کیا اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے؟ تمہارے جتنے لوگ آئے ہو، تمہارے گاؤں میں کوئی ایسا ہے؟ اگر ہو تو بتا دیو. کوئی نہیں نا؟ تم نے نہیں دیکھا ابھی تک؟ ایسا نہیں دیکھا نا؟ مگر پیارو، آپ لوگوں میں بھی معاف کر دیو آدھے ایسے ہیں. جی یار تھوڑی بات تگڑی کہہ رہا ہوں، آدھے. لیکن جب دعویٰ کروں گا تو دلیل بھی ایسی دوں گا کہ اس کے آگے کی گنجائش چھوڑوں گا ہی نہیں. کم سے کم آدھے لوگ ایسے ہیں، کم سے کم. آپ کہو گے حضرت کیا بات کر رہے ہیں، ہم نے آج تک نہیں دیکھا. اگر کوئی ایسا مل جائے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو، بولو اس سے دوستی کرو گے؟ نہیں. ہاں یا نہ بولو. دوستی کرو گے، رشتہ داری کرو گے، اس کو ساتھ میں کھلاؤ گے. اور اگر تم ہو تو توبہ کرو گے. جی بولو توبہ کرو گے. کون ہے وہ؟ اب میری جیب میں مت دیکھو کہ میں فہرست نکال لے ہوں کہ کہیں نام لکھ کے لائے ہوں. مجھے آپ کا پتہ نہیں آپ کے کیا حال ہے، آپ کو میرا پتہ نہیں میرے کیا حال ہے، مگر میں اپنا جانتا ہوں، آپ اپنا جانتے ہیں. پیارو وہ کون ہے ذرا دعویٰ سنو. اگر میں حضرت علامہ مولانا امداد صاحب کا نام لوں تو ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، میری بھی غلط ہو سکتی ہے. حضرت علامہ مولانا رضا الکریم کا نام لوں تو ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے. پھر کس کی بات سچی ہوگی؟ اور اب تو جھگڑے اتنے چل رہے ہیں، تو اگر بریلی والوں کی بات بتاؤ تو ادھر والے کہہ رہے ہیں ہم ان کی نہیں مانتے. جی. اور اگر ادھر والوں کی بتائیں تو یہ کہ ہم ان کی نہیں مانتے. پھر کس کی بتانا؟ مگر جگہ نہیں چھوڑوں گا، ایسی بات بتا کے جاؤں گا انشاءاللہ. اگر تھوڑا سا بھی ایمان ہے کہے گا ہاں میں یہ مانتا. اور یہ بھی سن لو اگر جو یہ نہ مانے جو میں بتاؤں تو اب اس کا ایمان نہیں. وہ کون ہے جس کی بات ماننی ہے؟ وہ قرآن شریف. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کا کلام. بہت اچھا حضرت. اللہ کا کلام تو مانو گے ہی سب. اب نہیں کہو گے کہ ہم ان کی نہیں مانتے، ان کی نہیں. وہ مولانا ایسا. اور آیت بھی پڑھوں گا، اپنے گھر جا کے دیکھ لیو قرآن شریف اٹھا کے. اب تو ہاں اتنی فرصتی کہاں مل رہی ہے جو قرآن شریف پڑھو گے. اب تو موبائل سے ہی فرصت نہیں ہے، موبائل کے کپڑے روزانہ ایسے کر کے جھاڑ پہنچ کے دیکھ رہا ہے. اور اچھا تم ہی نہیں، میں نے مولانا لوگوں کو بھی دیکھا، معاف کرنا، سلام پھیرتے ہی پہلے موبائل اٹھاتا. دیکھو کسی کا SMS تو نہیں آیا. پہلے لوگ سلام پھیر کے تسبیح پڑھتے تھے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے تھے، سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے تھے، آیت الکرسی پڑھتے تھے، پھر گڑ گڑا کے دعا مانگتے تھے. اب تو سلام پھیرتے ہی موبائل چیک کر رہا، پھر کہتا یار کام نہیں بنتا میرا، پھر کہتا پریشان وہ تو اپنے حالات بگاڑ لیے. لیکن میں بتا رہا ہوں قرآن شریف کی آیت، اجازت ہو تو پڑھ دوں. اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اب ان لوگوں سے پوچھ لو یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ بولو قرآن کی آیت ہے نا یہ؟ ان لوگوں تمہیں بھی تو اتنا پتہ چل ہی رہا ہوگا یار یہ قرآن کی آیت ہے. اور پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اللہ کے کلام کو غلط مانے تو اس کا ایمان رہے گا. میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں کسی مولانا کی بات ہی نہیں کرتا، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنا. اب ذرا سنو، اپنی گنتی کر
لو کون ہے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کا ترجمہ جا کر کے گھر میں دیکھ لینا، لیکن میں بھی ترجمہ کر دوں تاکہ بات آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن کی اس آیت میں مفہوماً ترجمہ بیان کر رہا ہوں، اگر کوئی اللہ کا بندہ چوراہے پہ بیٹھ کے یا گھر میں بیٹھ کے یا ہوٹل پہ بیٹھ کے یا کہیں بھی اگر ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ کبھی سوچا برائی کرنے سے پہلے؟ اب بتاؤ کم سے کم آدھے تو ایسے ہوں گے مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے لی اور سیڑھیوں پہ برائی شروع جی، اور اگر کوئی نہیں ملا تو امام کو ہی رپٹا دیا برائی میں۔ جی، امام کے حجرے میں اگر بیٹھ رہے ہیں تو امام سے بھی جھوٹ بلوا رہے ہیں، خود بھی جھوٹ بول رہا ہے یار۔ جی، جی، کیا بات۔ حد تو یہ ہو گئی ہے۔ اور بعض امام بھی اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اس لیے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا کہیں میں یہاں سے نکل نہ جاؤں، اس لیے ہاں میں۔ ارے رزق کا مالک اللہ بے شک حق، اور وہ جان رہا معلوم ہے، مگر ہاں میں ہاں ملا رہا اور کہتا رہے صاحب آپ تو بالکل صحیح کہہ رہا ہو، آپ تو صحیح کہہ رہا، سوچ رہا ہے کہ مالدار آدمی ہے ورنہ نکالوا دے گا مجھے مسجد سے۔ ارے سب سے بڑی ذات اللہ کی، بے شک بھروسہ کرو اللہ پر، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اب بتاؤ غیبت کرنے والوں، چغلی کرنے والوں، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والوں، ادھر کی ادھر لگانے والوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا توبہ کریں گے، کیا بات۔ اپنے وعدے پہ پختہ ہو تو ہاتھ اٹھا لو، پتہ نہیں کس کس کی قبول ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے سبھی علماء اس لیے اٹھا لیں تاکہ ان کے صدقے میں قبول ہو جائے، سمجھے؟ ہاتھ اٹھا بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ کریں گے یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔